السلام علیکم ناظرین۔ ہڑپا کے کھنڈرات ساہیوال سے 25 کلومیٹر جنوب مغرب میں واقع ہیں۔ ہڑپا کے قدیم کھنڈرات کے ایک حصے پر ہڑپا گاؤں آباد ہے۔ اس گاؤں کی بہت سی عمارتیں اور دیگر تعمیرات ہزاروں سال قدیم ہڑپا شہر سے حاصل کردہ پکی اینٹوں سے ہی تعمیر کی گئی ہیں۔ ہڑپا نام کے بارے میں دو اہم روایات ہیں۔ اول ایک قدیم کتاب رگ وید کے حوالے سے اس کا قدیم نام ہری بوپا تھا جو بعد میں ہڑپا بن گیا۔ دوم یہ کہ بعض ماہرین کی رائے ہے کہ ہڑپا پنجابی زبان کے لفظ ہڑپ سے نکلا ہے جس کے معنی کھا جانے یا نگل جانے کے ہیں۔ جب اس قدیم شہر پر تباہی آئی تو مقامی لوگوں نے اسے ہڑپ کہنا شروع کر دیا جو بعد میں ہڑپا کہلانے لگا۔ ہماری آج کی ویڈیو اسی ہڑپا کے بارے میں ہے۔ جنوبی ایشیا میں ہڑپا سب سے پہلا دریافت شدہ تہذیبی آثار ہے جو 1856 عیسوی میں اتفاقاً اور ڈرامائی طور پر دریافت ہوا جب لاہور اور ملتان کے درمیان ریلوے لائن بچھائی جا رہی تھی۔ کچھ عرصہ تک تو یہ کھنڈرات ان ٹھیکیداروں کے لیے اینٹوں کی ایک کان بنے رہے جو ریلوے لائن بچھانے پر مامور تھے۔ انہی اینٹوں سے ساہیوال سے ہانیوال تک ریل کی پٹری اور چھوٹے بڑے اسٹیشن تعمیر کیے گئے۔ ہڑپا کے ملبے سے قدیم تہذیب کی مہریں اور دیگر آثار برآمد ہوئے جنہیں مشہور ماہر آثار قدیمہ جنرل الیگزینڈر کنگھم نے بڑی تاریخی اہمیت کا حامل قرار دیا۔ ہڑپا میں آثار قدیمہ کی باقاعدہ کھدائی 1921 میں شروع ہوئی تو بہت جلد جنوبی ایشیا کی یہ پہلی تہذیب دنیا بھر کے ماہرین آثار قدیمہ اور دانشوروں کی توجہ اور دلچسپی کا مرکز بن گئی۔ ہڑپائی تہذیب کے آثار میں نالیاں بہت احتیاط اور سلیقے سے بنائی گئی ہیں۔ آثار قدیمہ کے لحاظ سے یہ نکاسی آب کا بڑا ہی مکمل نظام ہے۔ ہر گلی میں نالیاں ہیں جو پکی اینٹوں سے ڈھانپی گئی تھیں، نیز انہیں صفائی کی غرض سے بآسانی کھولا جا سکتا تھا۔ ہڑپائی تہذیب کی عمارتوں کی چھتیں جو مٹی اور لکڑی سے بنائی جاتی تھیں تباہ ہو چکی ہیں مگر بیشتر مضبوط دیواروں سے جو 5 فٹ تک چوڑی ہیں۔ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ گھر آرام دہ اور عمدہ ڈیزائن کے تھے۔ قدیم ہڑپا کے عمومی نقشے کا موازنہ موہنجو دڑو سے کیا جا سکتا ہے۔ ان آثار میں ایک بڑی دیوار، چھوٹے چھوٹے غسل خانے اور کمروں کے علاوہ ایک بڑا دوہرا کنواں بھی واقع ہے جو مقامی آبادی کو پینے اور دیگر ضروریات کے لیے پانی فراہم کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ قدیم ہڑپا کے شہریوں نے دفاعی نقطہ نظر سے شہر کے چاروں طرف ایک مضبوط اور پائیدار فصیل بنا رکھی تھی۔ ماہرین کو چبوتروں کے درمیانی گڑھوں سے جو اور گندم کے جلے ہوئے دانوں اور بھوسوں کے آثار ملے ہیں۔ ہڑپا تہذیب کے زرعی دور میں لوگ باربرداری کے لیے بیل گاڑیاں استعمال کرتے تھے۔ موہنجو دڑو کی طرح ہڑپا میں بھی بچوں کے لیے بیل گاڑیوں کے کھلونے دریافت ہوئے ہیں۔ ہڑپا کے لوگ بنیادی طور پر زراعت پیشہ جو عموماً گندم اور جوں کاشت کرتے تھے۔ ہڑپا کی زمین زرخیز تھی جہاں بارشیں زیادہ ہوتی تھیں۔ لوگ دریائے راوی کے پانی کو کاشتکاری اور تجارت کے لیے استعمال کرتے تھے۔ دریائے راوی کے ذریعے دریائے سندھ تک کشتیاں ہی نقل و حمل اور مواصلات کا اہم ذریعہ تھیں۔ انہی کشتیوں کے ذریعے وہ کپاس، گندم اور دیگر زرعی اجناس اور مویشی مختلف شہروں اور دور دراز تجارتی منڈیوں تک پہنچاتے۔ قدیم ہڑپا کی تہذیب کے باسی لوہے سے ناواقف تھے مگر تانبے اور کانسی کے اوزار، ہتھیار اور گھریلو اشیاء اور زیورات ہڑپا سے بڑی مقدار میں دریافت ہوئے ہیں۔ ہڑپا میں مٹی کی بنی ہوئی بہت سی چھوٹی چھوٹی مورتیاں ملی ہیں۔ اکثر مورتیاں عورتوں کی ہیں۔ ان کے سر کی آرائش اور زیورات قابل دید ہیں۔ ناظرین، ہڑپا کے آثار میں اہم ترین اشیاء مہریں ہیں۔ انہی مہروں سے ماہرین ہڑپا نے آثار کی قدامت اور تاریخ کا اندازہ لگایا ہے۔ اکثر مہروں پر تحریروں کے ساتھ کسی جانور کی شکل بنائی گئی ہے جن میں ہاتھی، گینڈے، مگرمچھ، بیل اور شیر کی اشکال اہم ہیں۔ مہروں کی تحریر ابھی تک پڑھی نہیں جا سکی۔ زیادہ تر مہریں پتھر سے بنائی گئی ہیں۔ بچوں کے کھلونے جو مٹی سے بنے ہوئے ہیں ان کی عام اشکال انسانوں اور جانوروں سے مشابہ ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ لوگ ہوشیار اور کھیلوں کے شوقین تھے۔
ہڑپا کی قبروں سے مردوں کے ساتھ بڑی تعداد میں دفن کیے گئے برتن بھی ملے ہیں۔ مردوں کو باقاعدہ برتنوں اور ذاتی اشیاء کے ساتھ دفن کیا جاتا تھا، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ حیات بعد از موت پر یقین رکھتے تھے۔ زمین کے نیچے سے جو اشیاء یا کتبے برآمد ہوئے ہیں، ان پر ایسی زبان لکھی ہوئی ہے جسے آج تک کوئی نہیں پڑھ سکا۔ اس لیے ہڑپا کی کوئی ایسی تاریخ نہیں لکھی جا سکی جس پر اعتبار کیا جا سکے۔